اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم قرآن کی آیات سورۃ البقرہ آیات نمبر 211 کی ہم تلاوت کیا اور اس کی ترجمہ ہم پڑھیں گے تشریح کے ساتھ۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ، ہم نے انہیں کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں عنایت کی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت بدل ڈالے بعد اس کے کہ وہ نعمت اس سے پہنچ چکی ہو تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالی یا اس کے فرشتے کھلم کھلا انسانوں کے پاس نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ یہاں اس آیات میں اس حقیقت کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے واضح کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت سی ایسی نشانیاں عطا کی جن سے اللہ تعالی کی ہستی، اللہ تعالی کے رسولوں کی صداقت اور ان کی تعلیم کی سچائی ظاہر ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ان تمام نشانیوں کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ تعالی نے ان پر اپنے انعام کیے، لیکن انہوں نے ناشکرے پن کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ان میں سے چند مختصر طور پر ہم بیان کرتے ہیں۔ انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ فرعون ظالم تھا، جابر تھا، قاتل تھا۔ فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلائی۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے سخت مشقت کے کام لیتا تھا، ہر طرح سے ذلیل اور خوار کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں اس ظلم سے بچایا۔ نمبر 2، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھیجا، جس نے انہیں فرعون کی غلامی اور قبطیوں کی حکومت اور رعب سے نکالا۔ نمبر 3، ان کے دشمن فرعون کو ان کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا۔ نمبر 4، سینا کے بے آب و گیاہ علاقوں میں ان پر بادل کا سایہ کیا، من و سلویٰ اتارا، پانی کے چشمے نکال دیے۔ نمبر 5، سبحان اللہ، ان کی ہدایت کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ نمبر 6، انہیں ملک فلسطین میں آباد کیا۔ نمبر 7، ان کی نسل میں نبیوں کا ایک سلسلہ بڑی دیر تک قائم رہا، لیکن ان لوگوں نے ان تمام احسانات کے باوجود بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب سے منہ موڑا، اس کے احکام سے روگردانی کی، منمانی کارروائیوں میں مگن رہے۔ اس نافرمانی کے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے تاکہ وہ راہ راست کی طرف آئے، لیکن پھر بھی ان کے علماء نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے الفاظ و معنی کو بدل دیے اور جان بوجھ کر کتاب میں رد و بدل کیا۔ عوام نے اندھادھن ان کی پیروی کی۔ اگر اب بھی یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری کلام قرآن مجید کو نہیں مانیں گے تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور ان کا حشر بھی وہ ویسا ہی ہوگا جیسا پہلی اقوام کا ہوا، یہود کا ہوا، جو آج بھی اپنی منمانی میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے در پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی بنی اسرائیل کو جیسا موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جب بھیجا تھا، ایسے بدبخت قوم تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے ذہن کے مطابق جو مانگتے تھے، قسم قسم کے اناج مانگتے تھے، من اور سلوہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دیا کرتا تھا، ان کے لیے آسمان سے آیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کی ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہ تمام معجزات، یہ تمام چیزیں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے نافرمانی کی انتہا کی۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی آپ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو جہنم رسید کرے گا۔ جو اللہ کے رسول کے ساتھ حبشہ سے چل کر آنے والا غلام مسجد حرام کے چھت پر وہ چڑھ کر اذان دیتا ہے، لیکن ابو جہل اپنا ہی خاندان کا آدمی جب اللہ کے رسول کی قدردانی نہیں کی، بے ایمان دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کے مطابق، اس آیات کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔